بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثامن، 8واں سبق، کتاب لا تحزن کا 8واں سبق ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے لا تنتظر شکرم من احد، کسی کے شکریہ کا انتظار نہ کرے۔ کسی آدمی کے ساتھ آپ نے احسان کیا، کسی کے ساتھ حسن سلوک کیا، اچھائی کا برتاؤ کیا، تو آپ اس سے شکریہ کا بالکل امید نہ رکھیں، اس سے بھلائی کی امید نہ رکھیں۔ دنیا کے اندر دیکھا یہ گیا ہے اور انسانوں کی فطرت یہ ہے کہ آپ جس کے ساتھ بھی بھلائی کریں گے وہ پلٹ کر کے آپ کے ساتھ برائی کرے گا، آپ سے حسد رکھے گا، آپ سے بغض رکھے گا، آپ کا نقصان کرے گا۔ زیادہ تر انسانوں کی فطرت یہ ہے۔ کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں گنے چنے جو کوئی لاکھوں میں ایک دو ملیں گے، جو احسان کے بدلے میں آپ کا شکریہ بھی ادا کریں گے، آپ کا احسان بھی مانیں گے، آپ کے لیے دعائیں بھی کریں گے اور آپ کی عزت اور احترام بھی کریں گے۔ لیکن اکثریت دنیا میں نافرمانوں اور ناشکروں کی ہے، اس لیے آپ کسی سے بھی شکریہ کا بالکل انتظار نہ کریں، شکریہ کی امید نہ رکھیں۔ لا تنتظر شکرم من احد، کسی سے شکریہ کا انتظار نہ کریں۔ خلق اللہ العباد لیذکروہ، اللہ نے بندوں کو پیدا کیا تاکہ وہ اللہ کو یاد کریں۔ ورزق اللہ الخلیقۃ لیشکروہ، اللہ نے مخلوق کو روزی دی تاکہ وہ اس کا شکر ادا کریں۔ فعبد الکثیر غیرہ وشکر الغالب سواہ، اکثریت نے غیر اللہ کی عبادت کی اور زیادہ تر لوگوں نے اللہ کے علاوہ کا ہی شکر ادا کیا ہے۔ پیدا بھی اللہ نے کیا، روزی بھی اللہ نے دی، لیکن شکریہ اور عبادت غیر اللہ کی۔ لأن طبیعت الجہود والنکران والجفا وکفران النعم غالبۃ علی النفوس، اس لیے کہ پیچھے سے ترجمہ ہوگا غالبۃ علی النفوس سے، اس لیے کہ نفوس انسانی فطرت کو بولتے ہیں۔ انسانی فطرت پر جہود، انکار، زیادتی، بے وفائی اور ناشکری غالب ہے۔ لأن طبیعت الجہود والنکران والجفاء وکفران النعم غالبۃ علی النفوس، اس لیے کہ انکار، جہود بولتے ہیں انکار کو، النکران زیادتی، الجفا بے وفائی، کفران النعم ناشکری، اس لیے کہ انکار، زیادتی، بے وفائی اور ناشکری یہ انسانی فطرت کے اوپر غالب ہے۔ انسانی فطرت پر یہ چیزیں غالب ہے تو غالب ہی رہے گی۔ فلا تصدم، آپ بالکل حیران اور پریشان نہ ہو۔ اذا وجدت ہؤلاء قد کفروا جمیلک، جب آپ لوگوں کو دیکھیں کہ آپ کی بھلائی کا انکار کر رہے ہیں، وَأَحْرَقُوا إِحْسَانَكَ، اور آپ کے حسن سلوک کو انہوں نے جلا دیا، وَنَسَوْا مَعْرُوفَكَ، اور آپ کے بھلائی، حسن سلوک اور آپ نے جو اچھائی کی تھی اس کو بھلا دیا، تو ان چیزوں کی وجہ سے آپ بالکل حیران اور پریشان نہ ہو۔ بل ربما ناسبوک الإدا، بلکہ اکثر اوقات یہی لوگ آپ کے دشمن بن جائیں گے۔
ورموک بمنجنیک الحقد الدفین، اور آپ سے حسد اور بغض رکھیں گے، لا لشیء الا لانک احسنت الیہم، صرف اس لیے کہ آپ نے ان کے ساتھ بھلائی کی، آپ نے ان کی ایسی وقت میں مدد کی جب وہ پریشان تھے، ان کو سخت پیسوں کی ضرورت تھی، آپ نے ان کو پیسے ادھار دیے، سخت بیمار تھے، آپ نے ان کو دوائی دلائی، سخت کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے تھے، آپ نے ان کا ساتھ دیا اور ان کو ساتھ دے کر کے ان کو ترقی پر پہنچایا۔ جب آپ نے مصیبت میں ان کا ساتھ دیا ہے تو وہ آپ سے حسد کریں گے، آپ سے بغض کریں گے، آپ سے عناد رکھیں گے، آپ سے دشمنی رکھیں گے، اور آپ کا جتنا نقصان ہو سکتا ہے وہ سب کریں گے، لیکن آپ ان لوگوں کی بالکل فکر نہ کریں، اس کی وجہ سے آپ حیران اور پریشان نہ ہو، چھوڑ دیں ان کو۔ وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ، آپ کیا بات کرتے ہیں، آپ تو ایک انسان ہیں، جب لوگوں کا رویہ اللہ کے ساتھ یہ ہے تو آپ اور ہم کیوں رونا روئیں۔ وما نقموا، اور وہ ناراض نہیں ہوئے، الا ان اغناہم اللہ، صرف اس وجہ سے کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو بے نیاز کر دیا، مالدار کر دیا، غنی کر دیا۔ اللہ نے ان کو مالدار کیا، غنی کیا، اپنا فضل کیا، اس مال اور غنا کی وجہ سے وہ ناراض ہو گئے، اللہ سے ہی ناراض ہو گئے اور اللہ کے مخالف بن گئے۔ وطالع سجل العالم المشہود، آپ کے سامنے دنیا ہے، اس دنیا کے کھلے رجسٹر کو آپ پڑھیے، طالع کے معنی پڑھیے، مطالعہ کیجیے، سجل رجسٹر، طالع سجل العالم المشہود، آپ دنیا کے کھلے رجسٹر کو پڑھیے۔ فَإِذًا فِي فُصُولِهِ قِصَّةُ أَبٍ رَبَّى ابْنَهُ وَغَذَّاهُ وَكَسَاهُ وَأَطْعَمَهُ وَسَقَاهُ وَأَدَّبَهُ وَعَلَّمَهُ، تو آپ کو اس دنیا کے کھلے رجسٹر کے اندر ایک واقعہ ملے گا، باپ کا واقعہ، ربّا ابنہ، جس نے اپنے بیٹے کی تربیت کی، غذاہ، اس کو کھلایا پلایا، اس کو پہنایا اور اس کو تعلیم دی، اس کو تربیت دی، سہارا لینام، وہ خود جاگا تاکہ لڑکے کو سلا سکے، جاء لیشبع، خود بھوکا رہا تاکہ بچے کا پیٹ بھر سکے، وتعب لیرتاع، خود تھکا تاکہ اولاد کو سکون دے سکے، فلما اضطر شارب هذا الابن وقوی ساعدہ، جب یہی جوان جب جوانی کی عمر کو پہنچا، وقوی ساعدہ، اور یہ مضبوط ہو گیا، توانا اور طاقتور ہو گیا، اصبح لوالدہ کالکلب العقور، تو یہ اپنے اسی والد کے لیے ایسا ہو گیا جیسے کہ کاٹنے والا کتا، جو والد اس کے لیے جاگتا رہا، بھوک برداشت کی، تھکن برداشت کی، مصیبتیں جھیلی اور اپنے آپ کو تھکایا، اسی والد کے لیے یہ بیٹا کاٹنے والا کتا بن گیا۔ استخفافاً، استہزاء کرتا، ازدراءً، اس کو حقیر اور ذلیل کرتا، مقتاً، اس کو بے عزت کرتا، عقوقاً صارخاً، سخت نافرمانی کرتا، عذاباً وبیلا، اور اس کے لیے دردناک عذاب بن کر رہ گیا۔ الا، اچھی طریقے سے سن لو، کان کھول کر سن لو، فَيَهْدَى الَّذِينَ احْتَرَقَتْ أَوْرَاقُ جَمِيلِهِمْ، پرسکون رہیں، آرام سے رہیں، وہ لوگ جن کی بھلائیوں کو جلا دیا گیا، جن کی بھلائیوں کو مانا ہی نہیں گیا، کتنی بھلائی کرو ہم نہیں مانیں گے، نہیں مانا گیا، عند منقوص الفطری، کم ظرف لوگوں کے پاس، تو وہ لوگ پرسکون رہیں جن کی بھلائیوں کے اوراق کو کم ظرف لوگوں نے جلا دیا، وہ محطم ارادات، اور ان کے ارادوں کو چکنا چور کر دیا، وَلْيَهْنَؤُوا، خوشخبری ہے،
ان لوگوں کے لیے بی عوض المثوبتی عند من، اس اللہ کی ذات کے پاس سے بدلے کی اور ثواب کی، لا تنفذ خزائنہ، جس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ آپ نے دنیا کے اندر جو کچھ بھی بھلائیاں کی ہے، ان بھلائیوں کا عوض، ان کا بدلہ، ان کا ثواب اللہ کی طرف سے آپ کو ملنے والا ہے، جس اللہ کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں ہوگی۔ ان ھذا الخطاب الحار لا يدعوک لترک الجمیل، بلا شبہ یہ گرم گرم تقریر، یہ جو سبق پڑھایا جا رہا ہے، جوشیلا سبق، یہ جوشیلا سبق آپ کو یہ دعوت نہیں دیتا ہے کہ آپ بھلائی کرنا چھوڑ دو۔ ہمارے اس سبق کا، اس تقریر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بھلائی کرنا ہی چھوڑ دیں، وعدم الاحسان للآخرین، دوسروں کے ساتھ احسان اور بھلائی کرنا ہی بند کر دیں، نہیں، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں، سبق اس لیے ہے، نیکی کر دریا میں ڈال، اس کے آپ عادی بنیں۔ آپ جس کے ساتھ جو بھی بھلائی کریں صرف اللہ کی رضا کے لیے، اس کا بدلہ آپ کو اللہ سے لینا ہے، دنیا سے نہیں۔ وَإِنَّمَا يُوَطِّنُكَ عَلَىٰ انتظار الجہود، ہم تو آپ کو عادی بناتے ہیں اس بات کا کہ آپ علی انتظار الجہود، انکار کا انتظار کریں۔ آپ نے جس کے ساتھ جو بھلائی کی ہے، بس آپ کو یہی انتظار رہنا چاہیے کہ جن جن لوگوں کے ساتھ میں نے بھلائی کی ہے، ایک دن یہ سب مجھ سے حسد کریں گے، یہ سب میرے دشمن ہوں گے۔ وَالتَّنَكُّرُ لِهَذَا الْجَمِيلِ وَالْإِحْسَانِ، اور یہ سب کے سب اس بھلائی اور احسان کا انکار کریں گے۔ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، آپ ان لوگوں کی کارکردگی اور ان لوگوں کی وجہ سے اپنے آپ کو مایوس نہ کریں۔ یہ جب آپ کی مخالفت کریں، آپ کی برائیاں کریں، آپ کے خلاف ہو، آپ کو بالکل مایوس نہیں ہونا ہے۔ آپ نے جہاں پر بھلائی کی ہے اللہ کے حوالے کر دو، اس کا بدلہ اللہ سے لینا ہے۔ دنیا والے کیا دیں گے؟ یہ تو حسد سے بھرے ہوئے، بغض سے بھرے ہوئے، کینے کپٹ سے بھرے ہوئے، حرص سے بھرے ہوئے، ان کا خود کا ہی پیٹ نہیں بھرتا تو آپ کو کیا دیں گے؟ یہ خود ہی پورے دن روتے رہتے تو آپ کے کیا بھلائی کریں گے آپ کے ساتھ؟ چھوڑ دو ان کو۔ اعمل الخیر لوجہ اللہ، صرف اللہ کی رضا کے لیے بھلائی، اچھائی اور نیکی کا کام کیجیے۔ لأنک الفائز علی کل حال، جب آپ ایسا کریں گے، صرف اللہ کی رضا کے لیے بھلائی کریں گے، تو ہر حال کے اندر کامیاب ہونے والے ہیں۔ ثم لا یضرک غمت من غمتک، پھر ناشکرے کی ناشکری آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ ولا جہود من جہادک، انکار کرنے والوں کا انکار آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ واحمد اللہ لأنک المحسن، آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے، اللہ کی تعریف کیجئے کہ اللہ نے آپ کو بھلائی کرنے والا اور احسان کرنے والا بنایا ہے۔ والید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، آپ کا ہاتھ اوپر ہے، آپ لوگوں کو دے رہے ہیں، تو آپ اوپر ہاتھ والے ہیں، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم تم کو صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ تو تم سے کسی بدلے کی امید ہے، نہ شکریہ کی امید ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کیجیے۔ وقد ذہل کثیر من العقلاء من جبلۃ الجہود عند الغوغاء، عام لوگوں میں جو انکار اور ناشکری کی جبلت اور عادت اور فطرت ہے، اس کو بہت سے عقل مند لوگ بھی بھول جاتے ہیں۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ عام لوگوں میں انکار، ناشکری، حسد، بغض، کینہ، کپٹ، یہ سب چیزیں غالب ہوتی ہے اور غالب ہی رہے گی۔ تو عقل مند، پڑھے لکھے، سمجھدار لوگوں کو تو ان چیزوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے کہ ان کا تو بیچاروں کا کام یہی ہے، کرنے دو، یہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ وقد ذہلا، بھول جاتے ہیں، کثیر من العقلاء، بہت سے سمجھدار لوگ، من جبلۃ الجہود عند الغوغاء، غوغا بولتے ہیں عام لوگوں کو، عام لوگوں میں جو انکار اور ناشکری پائی جاتی ہے، اس کو عقل مند لوگ بھی بھول جاتے ہیں۔
وَكَأَنَّهُمْ مَا سَمِعُوا الْوَحْيَ الْجَلِيلَ، گویا کہ انہوں نے اللہ کی وحی کوئی نہیں سنا۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ یہ اکثر لوگ جو ہے یہ ناشکر ہی رہیں گے، نافرمان رہیں گے، حد سے گزرنے والے رہیں گے، پھر کیوں آپ پریشان ہو رہے ہو؟ وَهُوَ يَنْعَى عَلَى هَذَا الصِّنْفِ عَتُوَّهُ وَتَمَرَّدَهُ، اور وہ اس کے اوپر زیادتی کریں گے اور بڑھوتری کریں گے۔ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُونَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے منظر کشی کیجی ہے، منظر کشی کی ہے، منظر کھینچا ہے ان لوگوں کا جو ناشکرے ہیں، نافرمان ہیں اور احسان کو بھلانے والے ہیں، ان لوگوں کی منظر کشی۔ جب کسی انسان پر کوئی مصیبت آئی، کوئی پریشانی آئی، تو اس نے اللہ سے دعائیں کی، اللہ کو پکارا۔ جب اللہ نے اس کی اس مصیبت کو دور کر دیا، پھر اللہ کو ایسے بھول گیا گویا نہ تو اس نے کبھی مصیبت دیکھی تھی، نہ اللہ کو کبھی پکارا تھا، نہ اللہ نے اس کی مصیبت کو دور کیا، بالکل بھلا دیا۔ مرہ، وہ ایسے گزر جاتا ہے کأن لم یدعونا الی ضر مسہ، گویا کہ اس نے ہم کو کبھی بلایا ہی نہیں تھا مصیبت کی طرف جو اس کو پہنچی تھی۔ کذالک زین المسرفین، اسی طرح ہم مزین کر دیتے ہیں حد سے گزرنے والوں کی نگاہوں میں ان کاموں کو جس کو وہ کیا کرتے تھے۔ لا تفاجأ، آپ بالکل پریشان نہ ہو۔ اذا اہدیت بلیدا قلما، جب آپ نے کسی بیوقوف کے ہاتھ میں قلم دے دیا، فکتب بھی ہجاک، اس نے اس قلم سے آپ کی ہجو اور آپ کی برائی لکھی۔ آپ نے کسی بیوقوف، حاسد، جاہل ایسے آدمی کو ہدیے میں قلم دی، جس قلم کو آپ نے ہدیے میں دیا ہے اسی قلم کے ذریعے سے اس نے آپ کی برائی لکھی، آپ کی اس نے جو ہے جتنے بھی آپ میں عیوب ہے وہ سب لکھنا چالو کیا۔ او منحت جافیا اسن یتوکا علیہ ویہش بہا علی غنمہ، یا آپ نے کسی کو ڈنڈا ہدیے میں دیا تاکہ وہ اس پر ٹیک لگائے اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑے، لیکن اس نے کیا کیا؟ فشج بہا راسک، اسی ڈنڈے سے آپ کا سر پھاڑ دیا۔ آپ نے گفٹ دیا، آپ نے ہدیہ دیا اور اس نے اسی چیز سے آپ کا سر پھاڑا۔ ھذا ھو الاصل عند ھذہ البشریۃ، یہی تو اس انسان کی فطرت ہے، یہی تو اس کی اصل ہے۔ جس کے ساتھ آپ بھلائی کرو گے وہ آپ کے ساتھ برائی کرے گا، جس کے ساتھ آپ حسن سلوک کرو گے وہ آپ کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئے گا۔ المحنطۃ فی کفن الجہود مع باریہا جل فی علا فکیف بہا معی و معک، یہی سلوک ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں ہے، تو میں اور آپ کیا چیز ہے؟ ہم اور آپ کیا چیز ہے؟ جب اللہ کو لوگ نہیں بخشتے ہیں، اللہ کے ساتھ ناشکری، نافرمانی، بغاوت کر دیتے ہیں، ہما شما کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمت و حوصلہ نصیب فرمائے۔